أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی معبود بناؤں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، کہ اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کریں، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو ان دوسرے معبودوں کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہ دے اور وہ مجھے نہ بچائیں. انی اذا لفی ضلال مبین، بلا شبہ تب تو میں صریح گمراہی میں ہوں. میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، بس تم سن لو. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا اے کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی. بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں بنایا. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں بنایا. کل حبیب نجار کے بارے میں اور دوسرے کچھ حضرات کے بارے میں وضاحت کی گئی تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی آپ کے اوپر ایمان لے آئے تھے. ان 3 حضرات کا تذکرہ کیا گیا تھا اور اخیر میں حبیب نجار نے اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے اور رسولوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے اس کا بیان چل رہا تھا. حبیب نجار نے اپنی قوم سے جن الفاظ میں دعوت دی ہے کل اس سلسلے میں بتلایا تھا کہ انہوں نے سیدھا یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. لہذا اس دنیا میں آنے کا سبب اور اس دنیا کی چمک دمک دیکھنے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات گرامی ہے. اسی کی بدولت اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں اور اس کی کائنات سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. لہذا وہی خالق، وہی مالک، وہی محسن. اسی لیے حبیب نجار بھی اللہ رب العزت ہی مالک ہے، خالق ہے. لہذا ایک جب مالک اور ایک خالق جب عبادت کا حکم دے تو پھر ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں. یہ جملہ ذکر کرتے ہوئے حضرات مفسرین نے عبادت کرنے والوں کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے. پہلے قسم کے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے.
لہذا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صرف اللہ کے خالق اور مالک کے سمجھتے ہوئے ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس بات کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، یا ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ہمیں یہ نعمتیں نہیں ملے گی۔ گویا کہ وہ نعمتوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بس وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں عبادت کرنے والوں کی دوسری قسم، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے جب دنیا میں ان کو نعمتیں دی ہے تو ان نعمتوں کی بنا پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم سے یہ نعمتیں چھین لی جائے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو نعمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی گرفت اور پکڑ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے کوئی گرفت آ جائے گی، کوئی پکڑ ہو جائے گی، کسی عذاب میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس ڈر سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت صوفیہ کرام فرماتے ہیں حبیب نجار نے ان تین قسموں میں سے سب سے پہلی جو قسم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کے سامنے کہا کہ میں کیوں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ لہذا صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ان تین قسموں میں عبادت کی اعلیٰ قسم یہ ہے کہ انسان نعمتوں کی طرف نہ دیکھے، انسان اللہ کی گرفت کی طرف نہ دیکھے، بلکہ صرف یہ سوچے کہ وہی میرا مالک ہے، وہی میرا خالق ہے۔ یہی عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہوئی، اور حبیب نجار بھی اسی عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کا اقرار کر لیا، توحید کو تام کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں۔ ایمان جو مکمل ہوتا ہے، توحید جو مکمل ہوتی ہے، وہ دو باتوں سے مکمل ہوتی ہے۔ ایمان جو کامل ہوتا ہے وہ دو باتوں سے کامل ہوتا ہے۔ ایک طرف اقرار ہونا چاہیے، اثبات ہونا چاہیے، اور ایک طرف نفی ہونی چاہیے، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کا اقرار کر لیا کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس کے علاوہ جتنے معبودات ہیں باطل، وہ عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اس کو دوسرے جملے میں ذکر کیا أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ، میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رب العزت مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ معبودات میرے نقصان کو دور نہ کر سکے، ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہ دے، اس تکلیف سے مجھے نہ بچائے۔ کیا میں ایسے معبودات کی عبادت کروں؟ گویا کہ نفی کر دی کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ اگر میں دوسروں کو معبود بناؤں گا تو ان کی حالت تو یہ ہوگی کہ اگر اللہ کی طرف سے اگر کوئی مجھے مصیبت پہنچ جائے گی تو ان معبودات میں طاقت نہیں ہے کہ وہ میری مصیبت کو دور کر سکے۔ تو ایک طرف اثبات ہو گیا اور ایک طرف نفی کر دی کہ عبادت کے لائق یہ وہی ہوا لا الہ
الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ لہذا تمام معبودات کی نفی کر دی، اور تمام معبودات کی نفی کرنے کے بعد اس بات ثابت کر دیا کہ ہے کوئی عبادت کے لائق تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان دونوں جملوں کے اندر حبیب نجار نے عبادت اور توحید اور ایمان کو مکمل کر دیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسری کی ذات کے اندر ایسی کوئی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو ذرہ برابر نفع پہنچا سکے اور کسی کو ذرہ برابر نقصان پہنچا سکے۔ کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ مشکل کشا اللہ رب العزت ہی ہے، وہی تمام مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ کسی اور کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ذرہ برابر کسی کی تکلیف کو دور کر سکے۔ ابو جہل کے پاس ایک تانبے کا بت رہتا تھا، تانبے کا بت تھا، تانبا کا اس نے ایک بت بنایا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ ابو جہل اس بت کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور اس کے گمان کے اندر یہ بات تھی کہ یہ میرا سب سے بڑا معبود ہے، یہی میری تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور یہی میری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے ساتھ اس تانبے کو بت کو رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے اس تانبے کے بت سے کہا کہ آج ہمیں محمد کی مجلس میں جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمارے معبودوں کو بلا بلا کہتے ہیں، تجھے ان کی مجلس کے اندر جا کر ان کے معبود کو یعنی اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ بلا بلا کہنا ہے۔ چنانچہ وہ اپنا وہ بت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اس نے اپنے بت سے کہا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں، تو ان کے معبود کو برا بلا کہنا شروع کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سمجھو، وہ بت کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس ابو جہل نے پوری مجلس کے اندر شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھا تو اس بت کو لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ تو نے میری پوری مجلس کے اندر میری عزت کو بحال کر دیا۔ یہ ہے کسی بت کے اندر بھی، کسی دوسرے کے اندر بھی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کسی کی تکلیف کو دور کر سکے۔ اسی کو حبیب نجار بھی کہہ رہے ہیں کہ ان لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون۔ ان بتوں کے اندر تو، ان دوسرے معبودات کے اندر تو کل قیامت کے دن اگر وہ کسی کی سفارش کریں گے بھی تو ان کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی اور وہ ان کو بچانے والے بھی نہیں ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ان دوسرے معبودوں کی اگر عبادت کروں گا تب تو میں صریح گمراہی میں سمجھا جاؤں گا۔ یہ پس پردہ ایک حبیب نجار کھل کر ان رسولوں کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں، بلکہ صرف ان کی تائید کے اندر کچھ جملے نقل کر رہے ہیں۔ یہ جو رسول آئے ہوئے تھے، جو بستی والوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، حبیب نجار تو انتاقیہ وہی بستی کے آدمی تھے، یہ تو ان رسولوں کو جب تکلیف پہنچانا شروع کیا تو ان کے بچاؤ کے لیے یہ حبیب نجار آئے ہوئے تھے، وہ انہی کی قوم کے آدمی تھے، اس لیے وہ ابھی کھل کر اپنے ایمان کا اقرار نہیں کر رہے ہیں بلکہ تائید کے اندر ان رسولوں کے بارے میں کچھ جملے کہہ رہے ہیں، لیکن اخیر کے اندر یا تو ان رسولوں کی صحبت کا اثر سمجھو، اخیر کے اندر انہوں نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون۔ پوری قوم کے سامنے انہوں نے کھلم کھلا اپنے ایمان کا اقرار کر لیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پروردگار کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، بس تم سن لو۔ یہاں پر قرآن کریم
کریم نے جو جملہ ذکر کیا ہے حضرات مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ حبیب دجال جو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پروردگار کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، کن کے پروردگار کے اوپر؟ اگر رسولوں کے پروردگار کے اوپر، یعنی رسولوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پروردگار کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، تم سن لو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن تم میری گواہی دے دینا کہ میں تمہارے اوپر ایمان لے آیا ہوں، یہ مطلب ہوگا۔ اور اگر میں تمہارے پروردگار کے اوپر ایمان لے آیا، بستی والوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا میرا رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، لہذا تمہارے رب کے اوپر میں ایمان لے آیا ہوں، تم سن لو۔ یعنی میں تو اب واضح طور پر تمہارے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے پروردگار کے اوپر ایمان لے آیا ہوں۔ کھلا اپنے ایمان کا اقرار کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے ایمان کا اقرار کیا، درمیانی قصے کو قرآن نے حذف کر دیا اور صرف اتنا کہا قرآن نے آگے قیل ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ درمیانی قصے کو قرآن نے حذف کر دیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں جیسے ہی جب انہوں نے کھلا ایمان کا اقرار کر لیا، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد پوری قوم ان کے اوپر ٹوٹ پڑی اور کہنے لگی عجیب باتیں ہیں، ہماری قوم کا آدمی ہمارے درمیان پلا بڑا، ہمارے درمیان بڑا ہوا، آج تک ہمارے معبودوں کے پیچھے رہا اور آج پھر ان نئے آئے ہوئے دین کو تو قبول کرنے لگا۔ پوری قوم ان کے اوپر ٹوٹ پڑی، مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ دوسرے حضرات مفسرین نے تحریر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، انہوں نے اپنے پیروں کے درمیان کچلنا شروع کر دیا اور کچلتے ہوئے حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ دوسرے بات حضرات مفسرین نے لکھا ہے انہوں نے پتھر مارنا شروع کیا اور پتھر مارتے مارتے انہوں نے ہلاک کر دیا۔ اور ایک دوسری روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے آگ کے اندر حبیب نجار کو ڈال دیا۔ یہ ایمان کے اوپر استقامت کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے ایک طرف لوگ ان کو تکلیفیں دے رہے تھے، پاؤں کے نیچے روند رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے تھے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دینا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دینا۔ یہ وہی واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کے اندر ہوا تھا۔ ایک طرف پتھر برسائے گئے تھے، آپ لہولہان ہو چکے تھے، پتھر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر بھی فرشتوں نے آ کر کہا تھا کہ اگر چاہو تو ہم ان بستی والوں کو ہلاک کر دیں، لیکن اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ کہا تھا، اے اللہ میری قوم سمجھتی نہیں ہے، اس کو ہدایت دے دینا۔ حبیب نجار بھی یہی کہہ رہے ہیں میری قوم کو تو ہدایت دے دینا۔ ایسا کرتے کرتے ہوئے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ عجیب آدمی تھا اللہ کا کہ زندگی کے اندر بھی اپنے قوم کی فکر کرتا ہوا گیا اور مرتے وقت بھی اس نے اپنی قوم کی فکر کی کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ زندگی میں بھی وہ قوم کی فکر کرتا رہا، مرتے ہوئے بھی وہ قوم کی فکر کرتا رہا۔ یہ حبیب نجار جن کی قبر آج انطاکیہ کے اندر بھی موجود ہے، اس طرح انہوں نے ایمان کے اوپر استقامت رکھتے ہوئے شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے۔ کچھ حضرات اسی طرح ہماری امت کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی استقامت کے ایسے کچھ حضرات گزرے ہیں جن کو صاحب سورہ یاسین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو حضرات کا صرف تذکرہ کرتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے نبی ہونے کا اس نے اعلان کیا تھا، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس کے باوجود مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کیا تھا
اور اس کے اس کندھے کے اندر بہت سارے لوگ پھنس بھی چکے تھے. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور ایک طرف یہ مسلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. اس کی گرفت کے اندر یہ ایک آدمی حبیب ابن زید عاصم آئے اور حبیب ابن زید عاصم جب اس کی گرفت کے اندر مسلمہ کذاب کی گرفت کے اندر آئے تو اس سے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ تو اس حبیب ابن زید نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اس کے بعد اس مسلمہ کذاب نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے؟ تو اس موقع پر حبیب ابن زید نے کہا مجھے تیری بات سنائی نہیں دیتی ہے، میں بہرا ہو گیا ہوں، مجھے تیری بات سنائی نہیں دیتی. اس نے پھر دوسرا سوال کیا. دوسرے سوال کے اندر بھی اس نے یہی کہا حبیب ابن زید نے مجھے تیری بات سنائی نہیں دیتی ہے. جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو وہ غصے میں آیا اور غصے میں آتے ہوئے اس نے حبیب ابن زید کے ایک عضو کو توڑ دیا. جب وہ پوچھتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ میں نہیں سنتا، مجھے نہیں سنائی دیتا، وہ دوسرے عضو کو توڑ دیتا. اس طرح کرتے ہوئے اس نے حبیب ابن زید کو قتل کر دیا. اس موقع پر کہا گیا کہ یہ صاحب سورہ یاسین ہے، یعنی یہ بھی سورہ یاسین کے صاحب یعنی حبیب نجار کی طرح ہے کہ حبیب نجار بھی جنہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن سمجھانے کے بعد جب اپنی ایمان کا اقرار کیا تو وہ اس طرح ہلاک ہوئے. تو یہ بھی صاحب سورہ یاسین ہے، یعنی اس نے بھی مسلمہ کذاب کی بات کو جب نہیں سنا تو ان کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا. ایک دوسرا بھی واقعہ ہے حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کا، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو ذکر کریں گے.